ایک بڑے اہم موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ضروری باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے۔ انسان معصوم نہیں ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ انسان ہیں تو یقیناً ہم سے خطاؤں کا صدور بھی ہوگا۔ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں بالکل معصوم ہوں، فرشتہ ہوں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انسان ہے تو خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ انسان خطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا کانسیپٹ رکھا ہے۔ جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، تو ہم اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے دوبارہ اپنے راستے پر واپس آ جاتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا، واپس اپنے راستے پر آ جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں دیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر جہالت کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ چوری کر کے سینہ زوری نہیں کرتے، وہ گناہ کر کے اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے۔ ان سے اگر انجانے میں، نادانی میں، جہالت میں اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ کرنے میں ڈیلے نہیں کرتے، وہ توبہ کے بارے میں سوچ وچار نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری اور آپ کی زندگی گناہوں کی دلدل میں ہم دھسے ہوئے ہیں۔ شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہم کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ موت کا ہرکارہ کبھی بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے، اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد پھر اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ میرے بندو، جب موت آتی ہے، میرا بندہ کہتا ہے اللہ ایک موقع تو مجھے اور دے دے، ایک چانس مجھے اور دے دے، ایک بار تو دنیا میں جانے کا موقع مجھے اور دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، نیک عمل کروں گا، تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ اے میرے بندے، یہ تو بس تیرے دل کی ایک بات ہے، تیری ایک تمنا ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے۔ اے میرے بندے، تیری یہ تمنا کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب تیرے مرنے کے بعد اب تیرا دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں بچا، اب تو برزخ کی زندگی گزارے گا۔ اب تیرے بیچ میں اور دنیا والوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ اب تیرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ دنیا والوں کو نہیں پتا، اور دنیا والوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تجھے نہیں پتا۔ مرنے کے بعد پھر آپ کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے، جب تک جاں کنی کا عالم نہ آ جائے، جب تک انسان موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے۔ جب موت کو اپنے سامنے دیکھ لے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ فرعون نے جب موت کو اپنے سامنے دیکھا اور دریائے قلزم میں ڈوبنے لگا، وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتا تھا، جو فخر کرتا تھا اپنی حکومت پر، اپنی طاقت پر، اللہ کا مذاق اڑاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، جب پانی میں ڈوبنے لگا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون اب تیرے ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ساری زندگی تو نافرمانیوں میں گزارتا رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا، گناہ پر گناہ کرتا رہا، آج موت کو سامنے دیکھ کر کے تو توبہ کر رہا ہے، آج تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مرنے کے پہلے توبہ کرنا ہے میرے ساتھی۔ اور ہم کب مریں گے ہم کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے، کہاں مریں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ آپ کے اسی کٹیہار کے قریب میں لابھا کے علاقے کے ایک عالم دین ساؤتھ انڈیا میں چندہ کرنے کے لیے رمضان میں جاتے ہیں، ٹرین کے اوپر چڑھنے لگتے ہیں، پاؤں پھسل جاتا ہے اور ٹرین کی پٹری کے اوپر وہ گر جاتے ہیں، اور وہیں گرنے کے بعد ان کا آن دا اسپاٹ انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے بچوں کو پتہ لگتا ہے، کسی طریقے سے ان کی باڈی کو بلوایا جاتا ہے، وہ گئے تھے ادارے کا چندہ کرنے کے لیے اور گھر ان کی میت آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی نہیں جانتا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، جھارکھنڈ کے دیوگھر میں ایک پروگرام میں گیا تھا، رات میں 12 بجے پروگرام سے نکلا، آدھا گھنٹے کے بعد میرے موبائل پر کال آیا، مولانا یہاں پر ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایک نوجوان، بالکل ینگ لڑکا، 20-22 سال کا نوجوان جو قرآن کا حافظ بھی تھا، اور بعد میں جب فوٹو لوگوں نے بھیجا تو مجھے یاد آیا وہ لڑکا تقریر میں اسٹیج کے پاس بھی آیا تھا، تقریر کے بعد اس نے مجھ سے مصافحہ بھی کیا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد، پروگرام ختم ہونے کے بعد بائک سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، جب راستے میں ٹرننگ آئی، موڑ آیا، اس نے انڈیکیٹر دیے بغیر اپنی گاڑی کو موڑا ہے، پیچھے سے پک اپ والے نے زوردار ٹکر ماری اور آن دا اسپاٹ وہ حافظ قرآن لڑکا انتقال کر جاتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، او اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، او گناہوں کی دلدل میں مبتلا رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، او توبہ کو ٹال دینے والوں، او نیکی کو کل پر ٹال دینے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کیا تم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ بڑھاپا آنے تک تم زندہ رہو گے؟ نہیں نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کب مرو گے، کہاں مرو گے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس زمین پر انسان کی موت لکھی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیتا ہے، وہ سرزمین آپ کو اپنے آپ آٹومیٹک کھینچ لے گی۔ علامہ احسان الہی ظہیر ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، ہمارے پڑوسی ملک کے رہنے والے تھے، لاہور میں تقریر کر رہے تھے، دشمنوں کی سازش ہوئی، بم دھماکہ ہوا، اس موقع پر کئی علماء شہید ہو گئے۔ علامہ احسان الہی ظہیر بھی سخت طریقے سے زخمی ہوئے، سعودی عرب کی حکومت نے ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو ریاض بلوایا، فلائٹ سے ریاض پہنچایا گیا۔ ریاض کے ہاسپٹل میں دوران علاج علامہ احسان الہی ظہیر نے دم توڑ دیا، ان کی لاش کو، ان کی میت کو مدینہ کے اندر لایا گیا، مسجد نبوی کے اندر ان کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی، اور بقیع کے قبرستان میں جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں دفن ہیں، اس قبرستان میں علامہ احسان الہی ظہیر کو دفنایا گیا۔ انتقال کہاں ہوا، موت کہاں ہوئی، دفن کہاں ہوئے، میرے پیارے ساتھیوں ہم نہیں جانتے ہم کب اور کہاں مرے۔
اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر کے گزارا کرو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم توبہ سب کی قبول نہیں کرتے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ہم تو ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو نادانی میں آ کر کبھی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں تو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اچھا پتہ ہے شیطان گناہ کے بعد گناہ کرنے سے پہلے بھی یہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں سدھر جانا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو ذرا دیکھو شیطان نے ان کے دل میں کیا وسوسہ ڈالا، کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے کم کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ باپ اگر اپنی کسی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے تو بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ باقی بچوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو نیچرل بات ہے، باپ کو کسی ایک بیٹے سے کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، نیچرل بات ہے، دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، مگر حق دینے میں سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے باپ بھی آپ کو مل جائیں گے جو اولاد کے درمیان نا انصافی بھی کرتے ہیں، ایک اولاد کو زیادہ دیتے، ایک اولاد کو کم دیتے ہیں، ایک اولاد کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لیں، ایسے ماں باپ ایسے باپ سن لیں جو اپنے بچوں کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید فرمائی، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرا کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، نا انصافی مت کیا کرو۔ یعقوب علیہ السلام نا انصافی تو نہیں کر رہے تھے، مگر یوسف اتنے پیارے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور پھر یوسف کی ماں بھی نہیں تھی، دوسری ماں تھی ان کی، تو یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو زیادہ پیار کرتے تھے، اور یہی بات باقی 10 بھائیوں کو پسند نہیں آئی۔ کہا کہ قتل کر دو یوسف کو یا کسی ریگستان میں چھوڑ دو، جب یوسف نہیں رہیں گے نہ باس رہے گا نہ بانسری بجے گی، جب یوسف ہی ختم ہو جائیں گے پھر ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، آج یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، کل نیک بن جائیں گے، آج یہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے یہ میرے ساتھیوں۔ شیطان آج آپ سے کہتا ہے گناہ کر لے، اور شیطان کہتا ہے کل سدھر جانا۔ شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، آپ کل کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ہم ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو جلدی سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب مرنے کا ٹائم آتا ہے، بندہ کہتا ہے اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، مرنے کے ٹائم توبہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اللہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو کفر کی حالت میں جو کافر ہو کر دنیا سے مر جاتے ہیں۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے ساتھی، مرو تو ایمان کی حالت میں مرو۔ آج ہمارے لیے یہ بھی لمحے فکریہ اور سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہیں،
मुसलमान लड़की मुर्तद हो जाती है, ये सामान, ये सोचने का सामान है, ये सोचने का मकाम है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आज जब लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक कोई अपने बदन को नंगा करके अल्लाह को खुश करने की नापाक कोशिश कर रहा है, किसी के मजहब में नदी में नहाने पर उसके पाप धुल रहे हैं, किसी के मजहब में नंगा रहना ही उसके लिए बड़ा बरकत का सबब है, किसी के यहाँ शर्मगाह की इबादत की जा रही है, कोई गाय को देख करके हाथ जोड़ रहा है, कोई गाय का पेशाब पी रहा है, कोई गाय का गोबर खा रहा है। ये सारे मनाजिर देख करके मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है, आय अल्लाह तेरा बहुत बहुत करम है, तेरा बहुत बहुत एहसान है अल्लाह, जितना तेरा शुक्र अदा करे कम है। तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। इसीलिए जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा करम और तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत की नेमत से नवाजा। आय अल्लाह अगर तूने हिदायत न दी होती तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे। हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है मेरे साथी। इस दौलत की हिफाजत को मेरी बहनों, कोई लाख मोहब्बत और प्यार का इजहार कर दे, कोई लाख तुम्हारे ऊपर दौरे डाल दे, कोई लाख तुम्हारे हुस्न जमाल की तारीफ कर दे, ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ईमान से कभी समझौता मत करना। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। सुमैया शहीद हो गई इसी ईमान को बचाने के लिए, बिलाल तपती रेत पर लेट गई इसी ईमान को बचाने के लिए, सुहैब रूमी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया इसी ईमान को बचाने के लिए, सहाबा ने अपने सगे बेटों से जंग की मैदान जंग में इसी ईमान को बचाने के लिए। ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से कीमती कोई चीज नहीं। इसीलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे, वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ्फार, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, काफिर की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, हमारे यहां एक कहावत है उर्दू में, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अलग ही फॉर्मूला है। हमारे यहां अगर कोई भूला लौट, सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो हम कहते साहब अब उसको भूला मत कहो। अल्लाह का कानून क्या है जरा सुन लीजिए। कुरान का 19वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, मेरे नेक बंदे शिर्क नहीं करते, वला यक़्तुलून अन्नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, किसी बेक़सूर की हत्या नहीं करते, वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते। मेरे नेक बंदे ये 3 बड़े बड़े महापाप नहीं करते। अगर कोई पूछे आपसे कि इस्लाम में महापाप क्या है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो बता देना सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, फिर कत्ल है, फिर ज़िना है। ये 3 मेजर क्राइम है इस्लाम में, सबसे बड़े गुनाह है शिर्क करना, कत्ल करना, ज़िना करना। अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे ये तीनों काम नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो इनमें से कोई काम करेगा वो बहुत मुसीबत उठाएगा।